معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جن کی عبادت کو اور دل کی سچائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فخر محسوس کیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکل کر مسجد میں ایک حلقے والوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری حیثیت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث بیان کرنے میں مجھ سے کم ہو۔ اس سے باوجود اپنے یقینی علم کی بنا پر میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ رواہ مسلم 6857۔ ملاحظہ، اس سے پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا ذکر و عبادت اس قدر مبارک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ کر ملائکہ کے سامنے فخر کا اظہار کیا تھا۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پر بے تحاشا اعتبار تھا، تبھی تو فرمایا تھا، میں نے تمہارے دل میں موجود سچائی پر شک کرتے ہوئے قسم نہیں لی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جس شخص کے دل کی سچائی اور صداقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلم ہو تو آج کا نیم رافضی اور ڈافضی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں یہ فرمایا تھا، ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، یہاں صرف ایک بات کرنے کا ادبی انداز اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے، اپنے صفوں کو برابر کرو اور مل جاؤ، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رواہ احمد 12884۔ ان صحابہ میں انس رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، جیسا کہ انہی سے مروی روایت میں وضاحت موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا، اپنے صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ رواہ البخاری 719۔ اس کی دوسری مثال یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کے وفات کی خبر سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ رواہ البخاری 1318۔ ان صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں انہی سے مروی روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات کی خبر دی، اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ رواہ البخاری 1327۔ لہذا مذکورہ حدیث کے سیاق سے پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس جماعت کے اندر داخل تھے، واللہ اعلم۔